ماہنامہ رحیمیہ لاہور ستمبر 2018۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ فرمایا، ہم نے اپنی سیاست کے حوالے سے مستقل حکمت عملی 500 سال پہلے چھوڑ دی اور بالآخر شکست کھا گئے، اور ہندوستان میں مولوی یعنی مذہبی طبقہ 1857 عیسوی کے بعد سے بالکل پٹ گیا اور لا تعلق ہو کر رہ گیا۔ اب لوگ جدید عصری علوم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، خصوصاً حکومتوں اور قوموں کو حالات کی بنا پر مجبوراً ادھر چلنا ہے، بلکہ ان کی ضرورتیں بھی ہیں۔ اس لیے کٹر مذہبی طبقے کے تعاون سے جنوری 1926 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں اقتدار حاصل کرنے والے بادشاہ ابن سعود کی قوم اور وہاں کی حکومت کو بھی ان جدید علوم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حوالہ کتاب ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، صفحہ 230 تا 231، طبع رحیمیہ مطبوعات لاہور۔ سیکشن درس قرآن، عنوان صحیح علم سے عدم توجہی بے وقوفی کا سبب۔ تحریر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ دوسری سورت کی 13ویں آیت۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیات میں شروع رکوع سے منافقین کے رویوں اور غلط طرز فکر و عمل کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ان کی جہالت اور بے وقوفی کا تذکرہ کر کے اسے دور کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ انہیں اہل علم و فکر و عمل کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے مطابق ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ صحابہ کی طرح اپنے اعمال و اخلاق بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے۔ ان کا علم بھی صحیح ہے اور فکر و نظریہ بھی بلند ہے۔ وہ اخلاص نیت اور ایمانی فکر و عمل کے ساتھ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل رہے، یہاں تک کہ وہ مدینے میں اپنی ریاست اور مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جماعت اپنے صحیح علم اور جرأت مندانہ عمل سے کامیابی کا ایک معیار قائم کر چکی ہے۔ وہ اپنے انسان دوست اخلاق کے سبب مدینے میں بسنے والی تمام اقوام کو ایک میثاق کے تحت ملک کی تحفظ دے رہی ہے۔ ایسی معیاری جماعت کے مطابق ایمان قبول کرو گے تو دلوں کے امراض دور ہوں گے اور مملکت میں پیدا ہونے والا فساد ختم ہوگا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ صحابہ اکرام کے کامیاب فکر و عمل کو سمجھتے اور ان کی اتباع میں صدق دل کے ساتھ ایمان قبول کرتے، انہوں نے حقیقت کے برخلاف یہ کہہ دیا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سرمایہ پرستی اور انفرادی خواہشات کے اسیر طبقات کے ذہن میں اجتماعی فلاح و بہبود کا علمی نظریہ اور لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے عملی کام بے وقوفی شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ایک طرف وہ جماعت صحابہ ہے جو اللہ پر صدق دل سے ایمان لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا ایک اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ وہ لوگ احکام خداوندی پر دل سے کچھ اس طرح فدا اور قربان ہیں کہ لوگوں کی مخالفت اور زمانے کے تغیرات و تبدلات کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتے۔
وہ انقلابی جدوجہد کی وجہ سے ہونے والے تمام تر جانی و مالی نقصانات کے باوجود اپنی جان اور مال اجتماع انسانی کے فائدے کے لیے قربان کرنے پر تیار ہیں، پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلنے اور اللہ تبارک و تعالی سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت پرعزم رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دہی، منافقت، فساد کے مرض میں مبتلا اور سچائی کے پیغام فکر و عمل سے بے توجہی کا شکار ہیں۔ ایسے لوگ اگر کامیابی کا معیار دکھانے والی جماعت صحابہ کو بے وقوف اور کم سمجھ قرار دیں تو اس سے ان کی کم علمی کے مرض کی بدتر حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ علم صحیح حقائق کو دریافت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کو گرد و پیش کے درست حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ انسان اپنے علم و شعور سے ہی صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ عقلی اور عملی تجربات سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ایک علمی ضابطے اور قاعدے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ علم تصدیق شدہ حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جو افراد تصدیق شدہ علمی حقائق کو نہ مانے حقیقت میں وہی بے وقوف ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی سمجھداری کی تصدیق مکہ مکرمہ کی 13 سالہ صبر و استقامت اور جدوجہد کی زندگی سے واضح ہوتی ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں ایمان و یقین اور علم و عمل میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار السابقون الاولون کی غزوہ بدر تک کی کامیاب کارکردگی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بہت عقل مند اور کامیاب جماعت ہے۔ ایسے تجربہ شدہ حقائق کا انکار کرنا دراصل حماقت اور بے وقوفی ہی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں پوری تاکید اور تحقیق کے ساتھ کہا کہ وہی بے وقوف ہے۔ اس حماقت اور بے وقوفی کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ علم سے کورے ہیں، وہ جہالت کی وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ان کی اس بات سے ہی جہالت اور حماقت ٹپک رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی بے وقوفی اور حماقت دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاتے اور ان کی صحبت اختیار کرتے، اس لیے کہ صحیح علم تبھی حاصل ہوتا ہے جب اہل علم کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے دریافت شدہ علمی امور کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف پوری توجہ دی جائے۔ بے توجہی اور غفلت سے حاصل کیا جانے والا علم اور اس پر ظاہری ایمان بے وقوفی اور حماقت کا سبب بنتا ہے۔ منافقین دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں جبکہ وہ ایمان سے متعلق بنیادی علوم و اخلاق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ ان کی قرآنی علوم سے بے التفاتی اور عدم توجہی ہی ہے جس کے سبب وہ قرآنی علم کی تاثیر سے محروم ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم تو اپنے ماننے والوں میں یہ تاثیر پیدا کرتی ہے کہ وہ متقی بن جاتے ہیں اور ان سچے اخلاق و اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جن کا ذکر سورت کی شروع آیات میں کیا گیا ہے۔ بظاہر ایمان کے دعوے کے ساتھ منافقین پر قرآن کی تاثیر اس لیے ظاہر نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس علم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ اس آیت میں عقل مندی اور بے وقوفی کے درمیان فرق نہ سمجھنے کا سبب علم سے عدم آگہی کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں فساد اور اصلاح کے مفہوم کو درست طور پر نہ سمجھنے کی وجہ ان کا شعوری بصیرت سے محروم ہونا تھا۔ سیکشن درس حدیث، عنوان مومن، الفت و محبت کا خوگر، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کا پتلا ہے،
اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مومن کی خوبی کے ضمن میں سماجی تعلقات اور دینی دعوت کا بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے۔ ایک، اس حدیث میں سماجی حوالے سے یہ رہنمائی ہے کہ مومن کو دوسرے انسانوں کے ساتھ نرمی، خوشروئی، شفقت و محبت، انس اور وفا شعاری سے پیش آنے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ سخت دل، ظالم، شرپسند اور اذیت پسند لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہ آئے اور لوگ اس سے اس کی بدسلوکی کی وجہ سے متنفر ہو جائیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد عمدہ اخلاق کی آبیاری کرنا بتایا ہے اور اخلاق کی درستگی کی کوشش کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے۔ دو، دینی دعوت کے حوالے سے اس حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ اہل ایمان جب باطل نظریات رکھنے والوں کو دعوت دیں تو ان سے نفرت اور تعصب کی بجائے محبت، نرمی اور معقول استدلال کی روش اپنانی چاہیے۔ قرآن بھی دعوت میں حکمت اور نرمی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دعوت کا بنیادی مقصد دوسروں کی منفی سوچ کو بدل کر عملی زندگی کا رخ درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہدف انسان کے دل اور دماغ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ انسانی دل و دماغ جبر، نفرت اور ظلم کے ذریعے سے نہیں بدلتے، انس اور حسن سلوک سے بدلتے۔ اس لیے داعیان دین کو اپنی گفتگو میں نرمی اور استدلال کی قوت کو بنیاد بنانے کے ساتھ عمدہ اخلاق پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ داعی کو ان رویوں سے گریز کرنا چاہیے جن سے لوگ بیزار اور متنفر ہوتے ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں مذکورہ دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے خاصی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی تکلیف اور ان کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں اور دوسروں کو جس ہمدردی کی ضرورت ہے ہم اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ اسی طرح دینی دعوت میں توہین آمیز گفتگو اور نفرت انگیز رویے عام ہیں۔ قومی لحاظ سے ایک عرصہ ہم نے یوں ہی گزارا ہے۔ آج ہم اس صورتحال کے نتائج دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہیں۔ یہ صورتحال تبھی بدل سکتی ہے جب ہم الفت و محبت کے خوگر ہوں گے، احترام باہمی اور حکیمانہ اسلوب دعوت کی روش اپنائیں گے۔ اس طریقے گفتگو کے بعد قرآن کی روشنی میں امید کی جا سکتی ہے کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان: حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تحریر: مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت عامر ابو عبیدہ بن الجراح کا لقب امین الامت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ دار ارقم میں قیام سے پہلے 27 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ دونوں بار ہجرت حبشہ کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد دشمن کیمپ کی طرف سے مقابلے میں آئے تو ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خود یعنی آئرن کیپ کی کڑیاں گھس گئیں تو حضرت ابو عبیدہ نے دانتوں سے کھینچ کر نکالی اور 2 دانت ٹوٹ گئے، مگر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بلکہ معاہدہ صلح پر گواہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگی و قیام امن کی مہمات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام
اور سالار اعلیٰ بھی تھے۔ شام کی عیسائی رعایا کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ شفقت نے مرہون منت بنا رکھا تھا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب فوراً فوج میں تقسیم کرا دیے، ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ آج بھی ایسے ایثار شعار لوگ ہیں۔ یرموک کے مارکے سے قبل جب جنگی حکمت عملی کے تحت مفتوحہ ممالک سے افواج کو دمشق میں جمع کیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لاکھ ٹیکس کی وصول شدہ رقم ذمی رعایا کو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ شامی غیر مسلم رعایا پر اس حق پسندی و انصاف کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ لوگ روتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر عیسائیوں نے صلیب کا جلوس نکالنے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی رواداری کا یہ اثر ہوا کہ شامی عیسائی اپنے ہم مذہب رومیوں کے دشمن بن گئے اور ان کے مقابل اس عادلانہ دینی نظام کی ہر طرح کی خدمت سر انجام دینے لگے۔ شام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کی وہ اکثر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی نافذ العمل ہوئی۔ 18 ہجری بمطابق 639 عیسوی کے قحط میں عرب کے لیے غلے سے لدے ہوئے 400,000 اونٹ روانہ کیے۔ شام میں قدیم سے بسے عرب قبائل شامی و رومی عوام کے لیے دعوت اسلام کے حوالے سے خاص طور پر بہت اچھے اقدامات کیے اور ان کو اسلام کے قریب لانے میں انتہائی دانشمندی سے کردار ادا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی عہدیداروں کی پرتکلف ضیافت یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ابو عبیدہ وہی چیزیں کھا سکتا ہے جو سب مسلمانوں کو کھانے کے لیے میسر آ سکے۔ دینی تعلیمات، تربیت نبوی اور ماحول نے مسلمان جماعت میں ایسی خصوصیات و صفات پیدا کر دی تھیں کہ دنیا کی غیر مسلم اقوام بھی ان کے اقدامات اور فیصلوں کو خوشی سے مانتے اور ان کے قریب آتے تھے۔ سیکشن شذرات، عنوان مذہبی اتحاد کی عبرت انگیز شکست۔ حالیہ الیکشن 2018 میں مذہبی اتحاد موسوم بھی متحدہ مجلس عمل کی عبرت ناک شکست نے پاکستان میں مذہب کے نام سے جڑے سیاست کرنے والے طبقوں کے کردار اور حکمت عملی کی بوسیدگی کو ایک بار پھر تشت ازبام کر دیا ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں اپنے اعلی کار کردار کے باعث ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر تو کبھی بھی نہیں ابھر سکیں، البتہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ان کا کردار ضرور رہا ہے۔ یہ مذہبی قوتیں اقتدار کی رسہ کشی میں کسی ایک فریق سے سودے بازی کے نتیجے میں اپنا پورا زور اس فریق کے حق میں صرف کر کے کوئی وقتی نتیجہ ضرور پیدا کر لیتی ہیں، اور جب کبھی ان قوتوں کی حمایت کے باعث کوئی فریق حکومت بنانے یا گرانے میں کامیاب ہو جائے تو اس وقت بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ہمارے بغیر نہ حکومتیں بن سکتی ہیں اور نہ چل سکتی ہیں۔ مذہبی جماعتوں کو اب عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے بجائے قومی اور انسانی ایشوز پر عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے اور پرانے گھسے پٹے نعروں اور سلوگنز کے بجائے وقت کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ جیسے مذہبی اتحاد کی شکست کے بعد ان کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان کے اسلامی نہ ہونے اور مسلمانوں کی تہذیب کو لاحق خطرات، 14 اگست کا یوم آزادی نہ رہنا، الیکشن میں بدترین دھاندلی اور ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا اندیا ایک غور و فکر کے عادی قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا نادیدہ قوتیں الیکشن پر پہلی بار اثر انداز ہوئی ہیں، یا 14 اگست ہماری تاریخ میں پہلی بار آیا ہے، یا سابقہ حکومتوں کے قائم کردہ اسلامی نظام اور اسلامی تہذیب کے فروغ کے لیے قائم اداروں کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے گئے ہیں۔ اور حیرت ہے ضیاء الحق کی میراث کی وارث حکومت کی کرپشن کا خم ٹھوک کر دفاع
کس اسلامی اصول یا عمرانی ضابطے کے تحت کیا جاتا رہا ہے۔ مذہب کا نام استعمال کرنے والی جماعتوں کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ عام طور پر کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ اس طرح وہ بالواسطہ کرپشن کا دفاع کر رہی ہیں۔ اب قدر شعور رکھنے والے مذہبی جماعتوں کے کارکن خود اپنی جماعتوں پر اعتماد نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ دینی کاز کے لیے دیے جانے والا ووٹ سرمایہ داروں اور کرپٹ حکمرانوں کے دفاع اور ان کے اقتدار کے دوام کے کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی سیاست میں مذہبی سیاست کے بے وقت ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں سرے سے دینی وقار ہی مجروح ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی سیاست میں مذہبی سیاست کے بے وقت ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں سرے سے دینی وقار ہی مجروح ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی کے اجتماعی زوال کے وقت معاشرے میں تمام طبقے بشمول مذہبی طبقہ زوال آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان فرسودہ طبقوں کے ذریعے کسی نئی عمارت کی نیو رکھنا خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وقتی مفاداتی سیاست کے بجائے دینی سیاست کے حقیقی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن۔ پاکستانی سیاست میں اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ نئی قائم ہونے والی حکومت نے اپنے دعووں کے سبب پوری قوم کی توجہ حاصل کر رکھی اور قوم کی توقعات اور امیدوں کی سطح آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ نومولود حکومت کہاں تک اپنے کیے گئے وعدوں اور قوم کی توقعات پر پوری اترتی ہے۔ تاہم ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی نئے منتخب وزیر اعظم کی تقاریر میں اٹھائے جانے والے نکات کو خوشائند قرار دے رہا اور اس پر ٹھوس عملی اقدامات کی توقع بھی رکھتا ہے۔ ہم اپنی سابقہ تحریروں میں انہی صفحات پر یہ بات پورے تسلسل کے ساتھ کہتے آ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں سے انقلابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومتوں کے سے اقدامات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ منتخب حکومتیں سٹیٹس کو کے ایک خاص دائرے سے باہر نہیں جا سکتی، تاہم منتخب حکومت کو اپنے ویژن کے مطابق کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ سابقہ حکومتوں کی کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکا ہے وہاں سے واپسی ضروری ہے۔ پاکستان کی موجودہ ناگفتہ بے حالت کی ذمہ دار سیاسی و مذہبی جماعتیں آج کی متحدہ اپوزیشن میں جمع ہیں۔ اپوزیشن میں موجود مختلف عناصر اپنے اپنے ایجنڈے پر ہیں، اسی لیے اب تک کے بہت سے معاملات میں اپوزیشن کوئی متفقہ لاہ عمل اختیار نہیں کر سکی، جیسے وزارت عظمیٰ اور صدارت کے متفقہ امیدواروں کا معاملہ ہے۔ آنے والے وقت میں دو فیکٹرز کا بہت اہم کردار ہوگا، ایک حکومت کی کارکردگی اور دوسرا اپوزیشن کا روایتی کردار۔ جو ہمارے ہاں یہ رہا ہے کہ حکومت کو نہ چلنے دیا جائے، ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت گرانے کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اپنا سارا زور صرف کر دیتی۔ ایسے میں اگر نو منتخب حکومت بری کارکردگی کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرے تو وہ اپوزیشن کے کام کو بہت آسان کر دے گی، جس سے ملک سابقہ ادوار کی طرح مسلسل عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ اس ساری صورتحال میں ملک کی پرانی جماعتوں اور نئی منتخب جماعت کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ موجودہ برسر اقتدار جماعت کو ووٹ عوام کے غصے اور امید نے دلایا۔ وہ پرانی جماعتوں کے مسلسل جھوٹے وعدوں سے تنگ آ کر امید کی ایک نئی کرن کی تلاش میں تھے۔ اگر اب بھی پرانی اور نئی جماعتوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو مخصوص خاندانوں اور شخصیات کے اثرات سے نکال کر خالصتاً قومی اور جمہوری راستے پر نہ ڈالا تو عوام کا غم و غصہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرے گا۔ اگر اس پر کوئی تربیت یافتہ جماعت عوام کی قیادت کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے تو بہت خوب، ورنہ پھر ایسی ہی حالات میں قومیں اور معاشرے خانہ جنگیوں اور سول وار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اب پائیدار اور حقیقی تبدیلی کے نظریے اور فکر و عمل پر ایک قومی جمہوری پارٹی کی تیاری کے لیے قوم کے سنجیدہ طبقوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی، عنوان انسانی زندگی میں اتفاقات کیسے وجود میں آئے، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ انسان
کھانے پینے، جنسی تقاضوں کو پورا کرنے، سورج کی تپش اور بارش سے بچاؤ اور سردی میں گرمائش کے حصول وغیرہ جیسی احتیاجات میں اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے کہ اس نے حیوانات کی تمام اقسام میں سے ہر ایک نوع کو طبعی طور پر یہ الہام کیا کہ وہ اپنے نوعی تقاضوں کے مطابق ان حاجات کو سہولت کے ساتھ پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نوع کے تمام افراد اپنی ان حاجات میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں، سوائے اس فرد کے جس میں پیدائشی طور پر کوئی خرابی موجود ہو۔ چنانچہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ وہ پھلوں سے اپنی غذا کیسے حاصل کرے، پھر وہ اپنی نوع کی تمام مکھیوں کو کیسے ایک جگہ جمع کرنے کے لیے گھر یعنی شہد کا چھتا بنائے، پھر تمام مکھیاں اپنی سربراہ مکھی یا عصوب کے احکامات کی کیسے پابندی کریں، پھر مکھیاں کیسے شہد جمع کریں۔ اسی طرح چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وہ اپنے کھانے کی غذائی دانوں کو کیسے تلاش کرے، پانی کی دستیابی کی جگہوں پر جا کر کیسے پیاس بجھائے، بلی اور شکاری سے اپنا بچاؤ کیسے کرے، جو بھی اس کی ضروریات کے راستے میں رکاوٹ بنے اس پر کیسے جھپٹے اور لڑے، جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے نر اپنی مادہ چڑیا سے کیسے تعلق قائم کرے، پھر دونوں مل کر پہاڑوں پر کیسے اپنا گھونسلہ بنائیں، پھر دونوں مل کر کیسے انڈوں پر بیٹھیں، پھر اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو کیسے چوغا دیں۔ اسی طرح حیوانات کی ہر ایک نوع کا اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک خاص طبعی الہامی طریقہ کار اور شریعت ہے جو ان کی حیوانی صورت نوعیہ کے واسطے سے اس نوع کے تمام افراد کے سینوں میں پھونک دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام کیا کہ وہ کیسے اپنے ان تمام حیوانی ضروریات کو ارتفاقات اور سہولیات کی صورت میں پورا کر سکے۔ البتہ حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ صورت نوعیہ کی وجہ سے پیش آمدہ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل 3 مزید امور کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ نمبر 1، انسان کا رائے کلی یعنی مفاد عامہ کے تصور کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا۔ حیوان صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہونے والے کسی محسوس یا موہوم غرض کے لیے کام کرتا ہے، مثلا بھوک، پیاس، شہوت وغیرہ، اور انسان بسا اوقات عقلی اور اجتماعی فائدے کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کسی ایسے تقاضے کے تحت بھی کام کرتا ہے جو اس کے محض حیوانی طبیعت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ مثلا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایک اچھا اور صالح نظام قائم کرے، یا اپنے اخلاق کی تکمیل اور اپنے نفس کو مہذب بنائے، یا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام کرے، یا لوگوں کے دلوں میں اپنی جاہ و مرتبت کا رعب پیدا کرنے کے لیے کوئی عمدہ کام کرے۔ نمبر 2، ظرافت یعنی حب جمال۔ انسان اپنی حاجت کی تسکین کے لیے کیے جانے والے کام میں ظرافت و خوبصورتی کا لحاظ رکھتا ہے۔ چنانچہ جانور صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کی حاجت مثلا بھوک، پیاس یا وقتی ضرورت پوری ہو جائے، جبکہ انسان بسا اوقات یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت کچھ اس طرح سے پوری ہو کہ اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کو لذت محسوس ہو۔ چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ بیوی خوبصورت ہو، غذا لذیذ اور عمدہ ہو، لباس فاخرانہ ہو اور مکان بلند و بالا ہو۔ نمبر 3، ایجاد و تقلید کا مادہ۔ انسانوں میں عقل مند اور سمجھدار لوگ پائے جاتے ہیں، وہ انسانی سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہترین اور عمدہ ارتفاقات پر مشتمل اچھے طریقے اور ایجادات دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں نئی ضرورتوں کا احساس تو پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ خود اپنے لیے کوئی اچھا طریقہ کار دریافت نہیں کر پاتے۔ جب وہ عقل مندوں اور حکماء کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے اس نئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایجاد و دریافت کر لی ہے، تو وہ دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہر نئی ہونے والی ایجاد کو بڑی قوت سے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے ذہن میں پیدا ہونے والی ضرورت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اس کے پاس کھانا اور پانی نہیں ہوتا،
وہ بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر اسے حاصل کر پاتا ہے۔ اس موقع پر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت کوئی ایسا ارتفاق اور طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے یہ تکلیف نہ ہو، لیکن وہ خود ایسا نہیں کر پاتا۔ پھر ایسی ہی مشکل صورتحال کسی حکیم اور سمجھدار آدمی کو پیش آ جاتی ہے۔ وہ کوشش کر کے مثلا بھوک مٹانے کے لیے غذا بخش بیج دریافت کر لیتا ہے، ان کو کاشت کرتا ہے، کھیت میں پانی لگاتا ہے، فصل کاٹتا ہے اور اسے گہتا ہے، دانوں کو بھوسے سے الگ کرتا ہے، ضرورت کے وقت تک کے لیے انہیں محفوظ کرنے کا طریقہ دریافت کر لیتا ہے۔ اس طرح کھانے کے حصول کا ایک پورا ارتفاق وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چشموں اور دریاؤں سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے کنویں کھود کر پانی نکالنے کا طریقہ دریافت کرتا ہے، برتن، مٹکے اور مشکیزیں بنانے کا طریقہ دریافت کرتا ہے۔ یوں پانی کے حصول کا ایک پورا ارتفاق وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پہلے انسان نے کچی غذائی اجناس کھائیں تو ان کے معدے میں ہضم نہیں ہوئی، کچے پھل کھائے تو وہ ہضم نہیں ہوئے۔ اب ضرورت پیش آئی کہ اس حوالے سے کچھ کیا جائے۔ عام انسان اس کا حل نہیں کر سکتا، چنانچہ سمجھدار حکیم نے طریقہ دریافت کیا کہ اناج کے دانوں کو پکایا جائے اور گلایا جائے، نیز گندم کے دانوں کو پیسا جائے اور روٹی تیار کی جائے۔ اس طرح ارتفاقات کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح تمام انسانی حاجات کے ارتفاقات اور طریقہ ہے کار دریافت کرنے کو قیاس کر لو۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات، تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں۔ عنوان: سلطان محمود غزنوی کا غلام کے ساتھ حسن سلوک۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں اسلامی قومی دور کے معمار اول ہیں، کیونکہ غزنی بھی ہندوستان کا حصہ رہا ہے۔ انہوں نے یہاں کی محکوم قوموں کو حقیقی معنوں میں آزادی دلائی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، یہاں تک کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور رحم دلی کا ایسا برتاؤ قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ درج ذیل واقعہ اسی پر شاہد ہے۔ ایک بار سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان کے ظالم حکمرانوں سے جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ اس جنگ میں قید ہوئے، جن کو اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ ان میں ایک آدمی بہت ہونہار اور ذہین تھا۔ سلطان نے اس کی صلاحیت معلوم کر کے اس کو ہر قسم کے علوم و فنون کی تعلیم دی۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیے گئے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کو ایک بڑے صوبے کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ صوبہ غور کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کے بڑے والی ریاست کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھلایا، سر پر تاج رکھا، تو وہ رونے لگا۔ سلطان نے فرمایا کہ یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا؟ اس نے عرض کیا، جہاں پناہ، اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا، پھر اپنی یہ قدر و منزلت دیکھ کر رونا آ گیا۔ حضور، جس وقت میں ہندوستان میں بچہ تھا، آپ کے خلاف ایسا پروپیگنڈا تھا کہ ہندوستان کے لوگ کانپتے تھے اور ان کی عورتیں اپنے بچوں کو آپ کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ نامعلوم محمود کیسا ظالم و جابر ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا اس فوج سے مقابلہ ہوا جس میں میں موجود تھا۔ اس وقت میں آپ کے نام سے بھی ڈرا کرتا تھا۔ پھر میں آپ کے ہاتھوں قیدی ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں، مگر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ وہ برتاؤ فرمایا کہ آج میرے سر پر تاج سلطنت رکھا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے یہ خیال کر کے رونا آ گیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیکھ، یہ وہی محمود ہے جس کو تو خوف کا حوا بتلایا کرتی تھی۔ حوالہ حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، صفحہ 244 اور 45۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نمبر 1، ہمارے عادل حکمران جنگیں دوسری قوموں کو لوٹنے اور غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے لیے لڑتے تھے۔ نمبر 2، اسلام میں غلامی کی حقیقت پر بھی اس واقعے سے روشنی پڑتی ہے کہ غلام صرف جنگی قیدی ہوتے تھے اور ان کو تعلیم و تربیت دے کر اپنے جیسا حکمران بنایا جاتا تھا، یہاں تک کہ محمود و ایاز میں سماجی مساوات ایک ضرب المثل اور شعروں میں استعارہ بن گئی۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ نمبر 3، آج دوبارہ یہی جذبہ انسانیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا نوحہ کرتے ہوئے اسی مثال کو پیش کیا ہے، نہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کی ہیلسنکی میں ملاقات، تحریر مرزا محمد رمضان، راولپنڈی۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کے صدارتی محل میں 16 جولائی 2018 کو دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے سربراہان کے درمیان براہ راست پہلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو کوریج دینے کے لیے پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز سے کم و بیش 1500 صحافی مدعو تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں یورپ کے دورے کے دوران برطانیہ میں موجود تھے، جہاں سے فن لینڈ ہوائی جہاز سے 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ دوسری طرف روس کے صدر فٹ بال کے عالمی مقابلے کے فائنل راؤنڈ کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے اسی روز یعنی سوموار کو ماسکو میں تھے۔ وہاں سے بھی فن لینڈ کا ہوائی جہاز کے ذریعے 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ فن لینڈ یورپ کا ایسا ملک ہے جس کے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ سر جنگ کے دور میں بھی اس نے دونوں ملکوں کے لیے میزبانی کا فرض احسن طریقے سے نبھایا تھا۔ یہیں پر دونوں صدور کی 1975، 1988 اور 1990 میں بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ روس کے تحلیل ہونے کے بعد 1992 اور 1997 میں بھی ان دونوں طاقتوں نے عالمی مسائل پر اسی شہر میں بیٹھ کر غور و فکر کیا تھا۔ اس ملاقات کے منعقد ہونے کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ امریکہ کو گزشتہ ماہ 8-9 جون کو G7 کے کینیڈا میں ہونے والے اجلاس میں کچھ ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں امریکی صدر کو اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر کو حکم دینا پڑا کہ وہ فوری طور پر روس کے صدر سے اس کی ملاقات کا بندوبست کرے۔ صدر کی سیکیورٹی کے ایڈوائزر مائیکل بولٹن نے ٹرمپ کی منشا کے مطابق پیوٹن سے ملاقات کے لیے 16 جولائی 2018 کے وقت کا تعین کر دیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جس کے بارے میں صحافیوں نے بریفنگ کے بعد سوالات بھی اٹھائے۔ مثلا امریکہ میں یہ بات زیر بحث ہے کہ روس 2016 کے انتخابات میں مداخلت کر کے نتائج بدل کر امریکہ کے لیے ایک کمزور صدر کو منتخب کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ دوسری صورت میں ہیلری کلنٹن الیکشن جیت رہی تھی جس نے ایک منجی ہوئی صدر ثابت ہونا تھا، لہذا وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اس نے حقیقتاً ایسا کیا ہے۔ بادی و نظر میں دیکھیں تو یہ سوال طفلانہ نوعیت کا لگتا ہے، کیونکہ اگر روس انتخابات میں ملوث ہونے کے الزام کو قبول کر لیتا ہے تو امریکہ کی عالمی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ چونکہ امریکہ خود اس قسم کی حماقتیں کرتا رہا ہے اور دنیا کے وہ ممالک جو اس کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں، ان کے عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اس کی سیاہکاریوں کی ایک جھلک آج عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا، یمن، افغانستان اور شام میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ویسے ملاقات کے دوران روسی صدر نے امریکی صدر کے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ اس ملاقات سے امریکہ کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ قابل غور اور اہم ترین ہے۔ امریکی انتظامیہ آج گلہ کر رہی ہے کہ کسی دوسرے ملک نے اس کے انتخابات کے نتائج کو امریکی عوام کی منشا کے برخلاف تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا سارا الزام روس پر لگایا جا رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرواتا پھرتا ہے۔ وہ تمام ممالک جو امریکی بالادستی کا راگ الاپتے پھرتے ہیں اور اس کے سپر پاور ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امریکی صدر کا یہ کہنا کہ روس امریکہ تعلقات تاریخ کے تلخ ترین اور انتہائی پست ترین سطح پر پہنچے ہوئے تھے، جبکہ اس ملاقات کے بعد اب ان میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ سرمایہ دارانہ دنیا کا حالیہ اقتصادی ماڈل جن مشکلات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اس کے مفکرین اور تھنک ٹینکس اس کے لیے کسی ریلیف پیکج کا اہتمام نہیں کر سکے، کیونکہ G7 کے ارکان اپنی اپنی معاشی تنگ دستی کے باعث آپس میں الجھتے پھرتے ہیں۔ خود امریکہ کا سالانہ خسارہ $833 ارب تک پہنچ چکا ہے، جس کے لیے اس کی کوشش ہے کہ اندرون ملک صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے درآمدات پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں۔ ظاہر ہے جن ملکوں کی وہ برآمدات ہیں، ان ملکوں کی صنعتیں سست روی کا شکار ہوں گی، جس سے معاشی بحران مزید گہرا ہوگا۔ مشرق وسطی میں لگائی گئی آگ
جس نے کروڑوں انسانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، جس کا مقصد مخالف فریق کو اس کے حریفوں سمیت نیست و نابود کرنا تھا، اس میں ناکامی ہونا یہ اتنی بڑی ذلت امیز شکست تھی، لہذا اس خواری پر پردہ پوشی کے لیے انہوں نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا۔ امریکی صدر نے مسئلے کو رکن ملکوں کے مابین معاشی مفادات کے ٹکراؤ اور الجھاؤ کا شکار کر دیا اور محض یہ کہنا شروع کر دیا کہ G7 کے رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے درآمدات پر ٹیکس عائد کرنے کے عمل میں تعاون کریں، اور دوسری طرف جو ملک اس سلسلے میں مزاحمت کر رہے تھے، جن میں کینیڈا اور جرمنی شامل تھے، انہوں نے روس کے آپشن کو اختیار کرنے کا جو عندیہ دیا تھا، ٹرمپ نے انہیں احساس دلانے کے لیے کہ میرے روس کے ساتھ تم سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، یہ ملاقات رکھی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس کی حیثیت کو امریکی صدر نے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف جو ہی امریکی صدر نے روسی صدر سے ملاقات کرنے کا عندیہ دیا، روسی صدر ایسے ملاقات کے لیے پہنچ گئے جیسے وہ صدیوں سے محبوب کی زیارت کے لیے ترس رہے ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے کہ تمام حالات و واقعات میں پیوٹن کے اقدامات کا تجزیہ کرنے سے ثابت ہوتا رہا ہے کہ اس نے اپنے مخالف فریق کو تقریباً تمام محاذوں پر شکست سے دوچار کیا ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان سماجی معاہدات توڑنے والوں کی قرآنی مثال، رپورٹ نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 3 اگست 2018 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظلہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی اجتماع کا درست خطوط پر تحلیل و تجزیہ کرتی ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے زندگی کے مختلف امور پر بنیادی قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس سے وہ لوگ رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں۔ اگر تقوی کی نیت نہ ہو تو پھر 2 ہی شکلیں سامنے آتی ہیں، یا تو کفر ہے کہ دین کا مکمل انکار کرنے والے ایسے لوگ جن کے کانوں، آنکھوں اور عقل و شعور پر پردہ آ چکا ہے۔ دوسری شکل منافقت کی ہے کہ بظاہر ایمان قبول کریں اور سماجی معاہدات مانیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے اور کیے ہوئے معاہدات توڑ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اسے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں۔ قرآن حکیم نے طے کیے گئے معاہدات اور قوانین کو توڑنے والوں کی ایک مثال اس بوڑھی عورت کے کردار کی دی ہے جو بڑی محنت اور مشقت سے چرخے پر سوت کاٹ کر دھاگے کی اٹی یعنی غزل تیار کرتی ہے، پھر اسے ادھیڑ کر ضائع کر دیتی ہے۔ سوت کا تنا دراصل روئی کے منتشر اجزاء کو ایک دھاگے کی صورت میں پرونا ہے۔ انسانی زندگی کے معاہدات اور سماجی قوانین بھی مختلف اور منتشر انسانی امور کی ایک مربوط اجتماعی نظم و غزل کی صورت دیتے ہیں۔ ایسے معاہدات کرنا اور پھر انہیں توڑنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو دماغی خلل میں مبتلا ہو، کہ پہلے بڑی محنت اور مشقت سے ایک معاہدہ اور عہد قبول کرے اور پھر اس معاہدے کو توڑنے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ جیسے ٹوٹا ہوا دھاگا کسی کام نہیں آتا، نہ کپڑا بنا جا سکتا ہے، نہ اس کپڑے سے انسان کا تن ڈھانپا جا سکتا ہے، ایسے ہی منافقت پر مبنی معاہدات انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے پاکستانی قوم کی لیڈرشپ بھی ترقی معکوس کے اسی دائرے میں داخل ہے۔ پاکستان کا انتخابی نظام اس کی واضح مثال ہے۔ ہر الیکشن سے پہلے سرمایہ داری نظام کے سارے کھلاڑی اسی نظام کے تحت سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور الیکشن قوانین پر مشتمل ایک غزل یعنی دھاگے کی اٹی تیار کرتے ہیں کہ یہ الیکشن رولز ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن ہوگا، اس طرح سے ووٹنگ ہوگی، اس طریقے سے نتیجہ بنے گا، لیکن نتیجہ آتا ہے تو ہارنے والے جیتنے والے پر دھاندلی کے الزامات لگا کر
اپنے ہی طے کردہ قوانین کے مطابق ہونے والے الیکشنز کے نتائج کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی قوم کی مہذب لیڈرشپ ایسا کام نہیں کرتی جو اس قوم کی لیڈرشپ کرتی چلی آ رہی ہے۔ نیا عنوان، الیکشن سرمایہ داری کا گھن چکر۔ حضرت آزاد رائے پوری نے فرمایا، بات صرف 2018 کے الیکشن ہی کی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹوک اور قطعی بات ہے کہ سرمایہ داری نظام کے تحت 100 الیکشن بھی کرا لیں تو نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ ہم تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے ہی سرے سے خلاف ہیں، اس لیے کہ یہ دینی تعلیمات سے متصادم ہے۔ یہاں بات ہماری نہیں ہو رہی، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس سرمایہ داری نظام کے کھلاڑی ہیں اور اس کے تحت باہم مل کر متفقہ طور پر انتخابی کھیل کے قواعد و ضوابط بناتے ہیں اور اسی کے مطابق یہ کھیل کھیلتے ہیں، اور جب اس کے تحت رزلٹ آتا ہے تو ہر دفعہ سارے ہارنے والے جیتنے والوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ جب سے اسلام کا نام بھی اس کھیل میں استعمال ہونا شروع ہوا ہے، تب سے مذہبی طبقے بھی اس کھیل کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہ بھی ایک قدم بڑھ کر سرمایہ داری نظام سے حصہ بقدر جسہ ذاتی و گروہی مفادات اٹھا رہے ہیں۔ بھائی، وہ قانون اور ضابطہ جسے حزب اختلاف اور حزب اقتدار نے مل کر نافذ کیا اور ایک متفقہ ریفری الیکشن کمشنر مقرر کیا، طے شدہ قوانین کے مطابق اس نے جو فیصلہ دیا، اس کے تحت جس پارٹی کو اقتدار ملا اپنے طے کردہ ضابطے کے مطابق اسے کام کرنے دینا چاہیے، لیکن نہیں، چونکہ ملک غلام ہے اس لیے عالمی طاقتیں اور ان کے گماشتے ہر دفعہ دھاندلی کا شور مچا کر یہاں پر سیاسی عدم استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر نئی حکومت پر دباؤ رکھا جائے اور کوئی درست فیصلہ نہ ہو سکے۔ برعظیم پاک و ہند میں جمہوریت کا تعارف برطانوی سرمایہ داری نظام کے ماتحت ہوا۔ انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ سے لے کر اب تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی اساس پر ہوئے ہیں۔ ان میں سرمایہ کا عمل دخل پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس میں عوامی مفاد اور اجتماعی تقاضوں کی تکمیل پیش نظر نہیں ہوتی۔ آج بھی جو نظام چل رہا ہے وہ اسی سرمایہ پرستانہ سوچ پر مبنی ہے۔ اس دور میں جدید نوآبادیاتی تسلط کے لیے الیکشنز کرائے جاتے ہیں جن کا مقصد ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے ملک میں معاشی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کی صورت کو تول دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور الیکشن رولز کو تسلیم نہ کرتے ہوئے دھاندلی کا ایسا شور مچایا جائے کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف گامزن نہ ہو۔ 1946 سے لے کر اب تک ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے، اور آج 2018 کے الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کے بد اثرات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں ایک صحیح نظریے اور شعور کی اساس پر حقیقی عوامی لیڈرشپ، قومی جمہوری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں تو ملک میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشی ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نیا عنوان، سرمایہ دارانہ نام نہاد جمہوریت ہی کیوں؟ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، الیکشن 2018 ہو گیا، حسب معمول الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کشمکش میں ریاست اور ملک کی سیاسی اور معاشی قوت کا حکومتی نظام عدم استحکام سے دوچار رہے اور کوئی حکومت آزادانہ طور پر فیصلے نہ کر سکے، سامراج کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے استحصال کی طرف توجہ نہ دے سکے جو اس دھاندلی کے شور کے ضمن میں لوٹ مار کر کے پورے ملک کو کنگال بنا رہی ہے اور ملک کی دولت لوٹ کر لے جا رہی ہے۔ توجہ صرف اس پر ہو کہ جی الیکشن صحیح ہوئے تھے یا صحیح نہیں ہوئے تھے، دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ مضبوط اپوزیشن کے نام پر دھاندلی کا شور زیادہ مچایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ حکومت میں آ جائیں تو وہاں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اگر ہارنے والے نے ہار تسلیم نہیں کرنی
تو پھر الیکشن کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ نے سرمایہ دارانہ نام نہاد جمہوریت کو قبول کیوں کیا؟ پھر مان لیا جی ایک دفعہ دھاندلی ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، تیسری دفعہ ہوئی، ہر دفعہ اگر دھاندلی ہی ہوتی ہے تو ایسے الیکشن کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اس میں تو ہر دفعہ دھاندلی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مثالیں امریکہ کی جمہوریت کی دی جاتی ہیں، جبکہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت صدارتی الیکشن لڑنے والا ایل گور اپنے مقابل سے صرف 1.5% کے فرق سے ہار جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے مخالف کے پاس $6 بلین تھے، اس لیے وہ جیت گیا، اگر وہ میرے پاس ہوتے تو میں الیکشن جیت جاتا۔ امریکی اکانومی کو کنٹرول کرنے والے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، پینٹاگون اور امریکی فوج کا ووٹ ایل گور کے حق میں نہیں تھا، جبکہ عوام کا زیادہ ووٹ اس کے حق میں تھا، لیکن اس کے باوجود جتایا کسی اور کو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ آف امریکہ بھی عوام کے ووٹ کے خلاف صدر بش کو کامیاب قرار دیتی ہے۔ اس کے باوجود اس ہارنے والے ایل گور نے کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی دھاندلی کا رونا نہیں رویا۔ لیکن یہ عجیب ملک ہے، امریکہ کی نقل اتارنا چاہتا ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت کو مسلط کرنا چاہتا ہے، سرمایہ کے اثر و رسوخ کو مانتا ہے، حتیٰ کہ وہ مذہبی طبقہ جسے سرمایہ کو خدا نہیں ماننا چاہیے، اس نے بھی سرمایہ کو طاقتور ماننا شروع کر دیا۔ وہ بھی سرمایہ دار اور جاگیردار ہی کو ٹکٹ دے کر مقابلے پر میدان میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب سرمایہ کو رولنگ کردار ادا کرنے کا موقف سب نے تسلیم کر لیا تو اسی کے مطابق اگر الیکشن کا فیصلہ آتا ہے تو اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس نظام کے تحت جس نے زیادہ پیسہ خرچ کیے، جس نے زیادہ نوٹ خرچ کر کے زیادہ ووٹ خریدے، اگر بالفرض وہ جیت گیا ہے یا جتایا گیا ہے، اگر اسے تسلیم نہیں کرتے تو پھر پورے سسٹم کا انکار کرو اور اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ نیا عنوان: حقائق کو سمجھنے، شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے فرمایا، مسلم اور پیپلز کے نام سے بننے والی سابقہ حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں ملک کو اربوں خربوں ڈالر کا مقروض بنا دیا۔ کیا آج کی متحدہ اپوزیشن کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق ہوئی؟ اب بھی سارا ملک قرضوں پر چل رہا ہے، اس کے خلاف تو کسی نے متحدہ محاذ نہیں بنایا۔ ملک اور قوم کی تباہی، معاشی سسٹم کی زبوں حالی، بد امنی اور غربت و افلاس کے اور دوسرے ملکوں سے قرض کی بھیک مانگنے کے اصل ایشوز پر تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ عالمی سرمایہ داری نظام تو جو ظلم کرتا ہے سو کرتا ہے، لیکن یہ سرمایہ داروں اور عالمی سامراج کی کٹ پتلیاں اس ملک کی شناخت بنانے، اس کا مستحکم سیاسی معاشی سسٹم بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کا علاج وہی ہے جو امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ یہ قیادت نااہل ہے۔ یہاں کا مذہبی طبقہ، یہاں کے سیاستدان، معیشت دان، پروفیسر، انجینئر اور لیڈرشپ کی اکثریت نااہل ہے۔ جب تک ان نااہلوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا جائے گا اور نئی نوجوان نسل قوم کے اصل ایشوز سمجھنے اور ان کو حل کرنے پر تیار نہیں ہوگی، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، چاہے کتنے ہی سال لگیں۔ قوم کو اس طرف آنا ہوگا۔ پارٹیوں کے دیوانے، ان جماعتوں کے ورکر بھی عجیب لوگ ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اور سارے حقائق کا علم ہونے کے باوجود بھی کوئی کہتا ہے ساڈا شیر، ساڈی کتاب، ساڈا تیر، تو کوئی کہتا ہے ساڈا بلہ۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جہالت اور بیوقوفی کے کام میں مبتلا ہیں، اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کیسے بدلے گا؟ آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے، قرآن کے آیات کے تناظر میں اپنی اجتماعیت کا جائزہ لینے، اپنے حکومتی نظام اور اپنے سیاسی و معاشی رویوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں بڑھیا کے دھاگا کاٹ کر اسے توڑنے کی مثال والی آیت ہمارے لیے ہی نازل کی گئی ہے۔ قرآن آج بھی نافذ العمل ہے اور آئینہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا حال یہی نہیں کہ غزل خود کاٹتے ہو پھر اسے توڑتے ہو،
دھاگا بناتے ہو پھر دھاگا توڑتے ہو، اور اگر دھاگا بنا کر خود ہی توڑا جائے تو نہ اس سے کسی غریب کا تن ڈھانپا جا سکتا ہے، نہ کپڑا بنایا جا سکتا ہے۔ تمہارے اس منافقانہ کردار کے نتیجے میں پوری 22-23 کروڑ کی پاکستانی قوم کے لیے نہ لباس تیار ہوگا، نہ ان کی ضروریات پوری ہوں گی، نہ ان کے مسائل حل ہوں گے، نہ ان کی غربت دور ہوگی، نہ ان کے باقی امور مستحکم بنیادوں پر قائم ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے قوم دوچار ہے، اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا کی آیتوں کے یہ عملی منکر اپنے طے کیے ہوئے معاہدات اور معاملات کو توڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی منافقت سے بچائے، حقائق کو سمجھنے، شعور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان حضرت شیخ مولانا نجم الدین ہڈے ملا، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ حضرت مولانا عبد الغفور اخند سوات رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے شیخ مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ نے تحریکات آزادی میں کردار کے حوالے سے بہت شہرت پائی، اور اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزاحمتی جد و جہد کو برقرار رکھا۔ جہاں انہوں نے اپنے باطنی فیوزات سے طالبان حق کو سیراب کیا، وہیں صاحب سیف ہونے کی حیثیت سے باشندگان بعید الوطن یعنی انگریزوں کے استبداد اور ظلم کے خلاف بھی کمر بستہ رہے۔ ان کی ولادت غزنی افغانستان کے مضافات میں علاقہ شیلگر میں ہوئی۔ سلیمان خیل قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا خاندان علم و فضل کے لحاظ سے معروف تھا۔ حضرت شیخ مولانا نجم الدین ہڈے ملا رحمۃ اللہ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز غزنی سے ہوا۔ بعد ازاں کابل میں رہ کر مختلف اساتذہ کرام سے تعلیم میں کمال حاصل کیا۔ درس و تدریس کی غرض سے جلال آباد کے قریب ہڈا کے مقام پر مقیم ہوئے۔ ابتدا میں یہ قیام عارضی تھا، لیکن زندگی کے آخری ایام بھی انہوں نے اسی قصبے میں گزارے۔ اسی نسبت سے ہڈے ملا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہمیشہ سے ظلم و استبداد سے نفرت تھی، اور اسی بات کی تلقین بھی اپنے متعلقین کو فرماتے رہتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا شوق انہیں حضرت عبد الغفور اخند رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں لے آیا۔ سیدو شریف میں حضرت اخند صاحب سوات رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہ کر جہاں سلوک و احسان کی منازل طے کر کے خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے، وہیں 1835 میں اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی میں پہلے سکھوں اور بعد میں انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ کی تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ ہندوستان کو کسی طریقے سے انگریزوں کے ظالمانہ نظام سے آزاد کروا کر اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ حضرت اخند عبد الغفور رحمۃ اللہ نے کمال حکمت عملی سے سرحدی علاقوں کے تمام قبائل کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ متحد ہو کر انگریز سامراج کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مہمند اور مالاکنڈ کی قیادت حضرت مولانا نجم الدین ہڈے ملا کے سپرد فرما دی۔ خاص طور پر علاقہ مہمند کی تمام مہموں میں مولانا رحمۃ اللہ نے مجاہدین کی قیادت کے فرائض سر انجام دیے۔ 1849 میں جب انگریز پشاور پر قابض ہو گئے تو حضرت مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ کی جہادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اور اخند صاحب رحمۃ اللہ کی سربراہی ہی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ جماعت مجاہدین کی انہی کوششوں سے 1850 میں علاقہ سوات و بنیر میں قبائل کی ایک آزاد حکومت قائم ہوئی تھی، جو کہ 7 سال تک بڑی کامیابی سے سید اکبر شاہ ترمذی رحمۃ اللہ کی قیادت میں جاری رہی، اور انگریز ہمیشہ اس حکومت سے خوفزدہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی بظاہر ناکامی کے بعد ہندوستان کے حالات بدل گئے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں نہ صرف یہ کہ دلی کی سلطنت مسلمانوں سے چھن گئی، بلکہ اس کے اثرات سرحدی علاقوں میں بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ انتہائی منظم انداز میں مزاحمتی تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ وقت کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگ امبیلا 1863 میں
مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد کی سربراہی میں تمام قبائل کو متحد کیا اور ایسی منظم منصوبہ بندی کی کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ 1878 میں اخند صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد تحریکی سرگرمیوں کی تمام تر ذمہ داریاں مولانا نجم الدین ہڈ ملا رحمۃ اللہ کے کندھوں پر آ گئی، جسے انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا۔ خانقاہی امور کی انجام دہی ہو یا میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف بندی، ہر محاذ پر سرخ رو ہوئے۔ علاقے کے لوگ ان پر بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ 1895 میں جب انگریزوں نے باجوڑ سے عمرہ خان کی حکومت کو ایک خون ریز لڑائی کے بعد ختم کیا تو اس وقت بھی مولانا نجم الدین ہڈ ملا رحمۃ اللہ نے مالا کنڈ کے محاذ پر شجاعت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس مارکے میں انگریزوں نے 3 برگیڈ اور 4 پہاڑی توپ خانوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ مجاہدین کی منظم مزاحمت کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو تازہ دم فوج ملک کے دیگر علاقوں سے منگوانا پڑی۔ 1896 میں عمرہ خان نے خود ہی جنگ ختم کر کے افغانستان میں پناہ حاصل کی۔ 1897 میں مولانا سعد اللہ خان رحمۃ اللہ المعروف باستور فقیر نے مالا کنڈ میں جب انگریزوں کے خلاف دوبارہ مہم جوئی کی تو مولانا ہڈ ملا رحمۃ اللہ صف اول میں شامل تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب حاجی صاحب ترنگ زئی رحمۃ اللہ دلی سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ سے تربیت حاصل کر کے تشریف لاتے ہیں اور مولانا ہڈ ملا رحمۃ اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حاجی صاحب ترنگ زئی رحمۃ اللہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے حکم سے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہاں تشریف لائے تھے اور مولانا ہڈ ملا رحمۃ اللہ کی سربراہی میں علم جہاد کو بلند رکھا۔ یوں اکابرین کی جد و جہد کا یہ سلسلہ ایک جانب حضرت اخند عبدالغفور رحمۃ اللہ کے ذریعے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے اور دوسری جانب حاجی صاحب ترنگ زئی رحمۃ اللہ کے واسطے سے حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے عظیم سلسلے سے منسلک ہو جاتا ہے۔ فکر و عمل کی یہی یکسانیت تھی جس کی بدولت تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ کی ایک شاخ باجوڑ میں اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ حضرت مولانا نجم الدین ہڈ ملا اپنے شیخ کے وصال کے بعد بھی 25 سال تک مسلسل مزاحمتی جد و جہد کی سربراہی فرماتے رہے۔ آخر وقت تک انگریزوں کے استبداد کے خلاف تلوار چلائی اور ہار نہ مانی۔ حریت و آزادی کی وہ شمع جو انہوں نے اپنے شیخ سے حاصل کی تھی اپنے خلفاء کے سپرد فرما کر 1902 میں وصال فرمایا۔ ان کا مزار مبارک ہڈا شریف جلال آباد میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت شیخ مولانا نجم الدین ہڈ ملا رحمۃ اللہ اکابرین کی طرح استقامت کا پہاڑ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیکشن تبصرہ کتب، تحریر مولانا محمد اظہر، مدیر الخیر ملتان۔ عنوان سوانح حیات قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ ناشر رحیمیہ مطبوعات، رحیمیہ ہاؤس 33A کوئنز روڈ، شارع فاطمہ جناح، لاہور۔ قطب عالم شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کی ان جلیل القدر ہستیوں میں ایک ہیں جن کے وجود پر یہ خطہ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ علم و عمل، شریعت و طریقت، سیاست و اجتماعیت کے مختلف میادین میں آپ کی وقی خدمات ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ حضرت رائے پوری کی متنوع الجہات دینی خدمات کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور نظارت المعارف القرآنیہ دہلی سمیت برصغیر کے مختلف مدارس دینیہ کی سرپرستی فرما کر علوم شریعت کی نشر و اشاعت اور تحفظ و بقا کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔
رائے پور کی خانقاہ میں بیٹھ کر رہروان راہ طریقت و طے کنندگان جادہ سلوک کے قلوب میں عشق الہی و محبت خداوندگی کا جذبہ محمود بھی پیدا کرتے رہے، اور دین اسلام کے غلبے اور خطے سے انگریز سامراج کے خاتمے کے لیے جرت، عزیمت، استقلال، پامردی اور اولو العزمی کے ساتھ تحریک ریشمی رومال میں قائدانہ کردار بھی ادا کرتے رہے۔ جامعیت کی یہ شان بہت کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگرچہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال زیست مختلف سوانح و تاریخی کتب میں منتشر طور پر مرقوم ہیں، لیکن اس جامع الصفات ہستی کی مفصل سوانح وابستگان خانقاہ عالیہ رحیمیہ پر ایک قرض تھا، جس سے سوانح نگار حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ بطریق احسن سبکدوش ہوئے ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ 1998 عیسوی میں طبع ہوئی تھی اور ایک عرصے سے نایاب تھی۔ زیر نظر نیا ایڈیشن گراں قدر معلومات اور وقیع اضافہ جات پر مشتمل ہے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اکابر کے سوانح اور برِ صغیر کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے۔